हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आमीन आपकी सलामती हो। आमीन। मैं होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आप सब से मुखातिब हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावन के फजल से आप सब अपनी अपनी जिंदगियों में, और सबसे बढ़कर ये कि कोरोना जैसे मोर्जी मर्ज से हम सब बचे हुए हैं। खुदावन के फजल से हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी के लिए जो है, मैं भाई सिद्दीक से कहती हूँ कि वो दुआ करें, फिर उसके बाद हम इसको वर्शिप का आगाज करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस पाक खुदा, आसमान और जमीन को तख्लीक करने वाले असीम बाप, हम दिल से और दिल की था गहराइयों से आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी सताइश करते हैं। यकीनन आप भलाई करने वाले खुदा असीम खुदा है। शुक्रगुजारी की कुर्बानी आज शाम आपकी हुजूरी में पेश करते हैं। हम हरगिज़ भी उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जिनको आज से पहले आपने अपने पास बुला लिया। ये आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर सलामती बख्शी, ताकि हम हर वक्त आपकी सलीब को तकते रहें और खुदा सिर्फ आपके नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरे। आज खुदा होली सिटी प्लेटफॉर्म पर खुदा हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने फिर से मुमकिन किया कि हम सब इकट्ठा होकर मिलकर खुदावंद वर्शिप के वसीला से, दुआओं के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदा हम बरकत को रिसीव करें और सारा जलाल मिलकर आपके बेटे यीशु मसीह को देने का सबब ठहरे। जितने भी इस वक्त लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं उन सब के लिए आपकी बरकत चाहते हैं, सलामती मांगते हैं। बिलखसूस खुदा सिस्टर नसरीन के लिए, सिस्टर नुसरत के लिए, खुदा फरोबल के लिए, खुदावन पाक खुदा पास्टर फयाज साहब के लिए, और जितने भी और खादमीन हैं, जितने भी और लोग खुदावन हमें ज्वाइन कर रहे हैं यीशु के नाम में, हर एक की जिंदगी में अजीब और अमीर काम कर मालिक पाक खुदा, ताकि खुदावंद हम मिलकर तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से इस वायरस कोरोना के लिए खुदावंद पाक खुदा दुआ को हो सके कि खुदावंद ये मूसी मर्ज दुनिया भर से खुदावंद यीशु के नाम में उठ जाए, ताकि आपके लोग बहाल हो, मुल्क बहाल हो, शहर बहाल हो, खुदा जिंदगियां बहाल हो, खानदान बहाल हो, और खुदा सारा चलाल आपके बेटे यीशु मसीह को मेरे पाक खुदा मिन्नत करते हैं। खुदा जितनी देर आपके जरिए में झुके रहे, आपका गहरा मसा हर जगह पर जहाँ पर आपके लोग इस मीटिंग में है खुदा ठहरा रहे, और खुदा सारे लोग मिलकर आज सारी इज्जत, सारी ऑनर, सारी बुजुर्गी आपके नाम को देते रहे। छू बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावन की तारीफ हो। तो हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। मैं प्रोबल से कहूँगी कि वो वर्शिप करें, और इसके बाद अगर कादिश आप और आपकी मिसेस वर्शिप करना चाहते हैं तो फिर प्रोबल के बाद आप वर्शिप कर सकते हैं। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती है। यहोवा मेरे खुदाबंद, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदाबंद, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदाबंद, बुजुर्ग नाम तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा
کہ ہر ایک شے کو تیرے ہی ہاتھوں نے پیدا کیا، ہر ایک شے کو، یہ آسمان چاند تارے یہ سب جہان تیرا، یہ آسمان چاند تارے یہ سب جہان تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے، مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے، کہ شیر خاروں کے لب سے بہے جلال تیرا، کہ شیر خاروں کے لب سے بہے جلال تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا، یہوہ میرے خداوند بزرگ نام تیرا، آمین۔ آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ بہت زبردست ورشپ۔ بھائی قادش اور آپ کی مسز اگر گیت گانا چاہتے ہیں تو وہ گا سکتے ہیں۔ جی شور، ایک منٹ۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور زندہ خدا کے بیٹے، زندہ اپنے خداوند یسوع مسیح کو پکارنا شروع کرتے ہیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ خود یہوہ نیچے آیا، پیار یسوع میں دکھایا، خود یہوہ نیچے آیا، پیار یسوع میں دکھایا، توڑے بندھن پاپیوں کے، جنم نیا ہے دلایا، توڑے بندھن پاپیوں کے، جنم نیا ہے دلایا، نیا کرتا پار ہے یسوع، ہاں میرا یار ہے یسوع، نیا کرتا پار ہے یسوع، ہاں میرا یار ہے یسوع، یاری ایسا جس نے جان لٹائی، پیاری ایسا میری جان بچائی، 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 مجھے تجھ سے پیار ہے یسوع، ہاں میرا یار ہے یسوع، مجھے تجھ سے پیار ہے یسوع، ہاں میرا یار ہے یسوع، یاری ایسا جس نے جان لٹائی، پیار ایسا میری جان بچائی، 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 مجھے تجھ سے پیار ہے یسوع، ہاں میرا یار ہے یسوع، مجھے تجھ سے پیار ہے یسوع،
ہاں میرا یار ہے یسوع، لے چل مجھے، لے چل مجھے، تو ہے جہاں، لے چل مجھے، لے چل مجھے، لے چل مجھے، تو ہے جہاں، لے چل مجھے، جیسے ہرنی پانی کے لیے پیاسا میں بھی ہوں تیرے لیے، جیسے ہرنی پانی کے لیے پیاسا میں بھی ہوں تیرے لیے، تجھے ڈھونڈتا ہوا، تجھے چاہتا ہوا، میرے خدا میں آ رہا، لے چل مجھے، لے چل مجھے، تو ہے جہاں، لے چل مجھے، لے چل مجھے، لے چل مجھے، تو ہے جہاں، لے چل مجھے، آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میں اب سسٹر نصرت نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر وہ گیت گانا چاہتی ہیں ورشپ کریں، پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ میرا انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا وہ تو اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی ہے، معذرت چاہتی ہوں میں۔ تو let's worship the Lord's our God, who is King of Kings, King of Heaven, King of Earth, King of Glory, and King of us all. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From throne of endless glory, you cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, Jesus, you saw the other side, knowing this was our salvation. For our sake, you, Jesus, died. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Holy Spirit. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings.
Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Hallelujah, Father. Hallelujah, Son. Hallelujah, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Thank you, Jesus. Thank you. Praise you, Jesus. Amen. खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। तो अभी हम जो है प्रोबल के साथ मिलकर कोर्स करेंगे, फिर उसके बाद भाई सिद्दीक के साथ मिलकर हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। तो आज कलाम जो है वो भाई कादिश जो है वो खुदा कलाम की खिदमत करेंगे। तो प्रोबल आप कोर्स गाएं कलाम के लिए। जी तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो।
کیونکہ وہی عزت، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے، اسی کا روح ہے جو ہمیں اب بہت زیادہ ہمیں حکمت، فہم اور سمجھداری دیتا ہے، اس کا روح ہے جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ اب میں بھائی صدیق سے کہوں گی کہ وہ خدا کے کلام کے لیے دعا کریں، اور خدا کے بندہ کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، قادش کے لیے وہ دعا کریں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ کائنات کے تخلیق کرنے والے عظیم خدا، اسرائیل کے قدوس خداوند، بحر و بر کے خالق اور مالک خداوند، ہماری جانوں کے لنگر، ہماری پناہ گاہ، ہماری چٹان، ہماری سپر، ہمارے محکم کے لیے، ہمارے چھپنے کی جگہ، جاہو جلال کے خالق اور مالک خدا عظیم خدا، ہم آپ کا شکر، آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ آج کی گئی ساری ورشپ کے حصہ کو ہم آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ خدا ان پاک خدا کے لائق طور پر تو نے اپنے لوگوں کو اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کیا۔ ہماری اب وقت آ پہنچا کہ ہم آپ کی شیریں میٹھی آواز کو سنیں، اور خداوند آج کے خوبصورت لا تبدیل کلام کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو آپ کے بندہ کے وسیلہ سے ہم سننے والے ہیں۔ مالک اجتماعی طور پر ہم مل کر تیرے ممسوک کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں مالک پاک خدا ہے، جس کے ہردے میں تو نے اپنے کلام کو رکھا مالک پاک خدا۔ محنت کرتے جتنی دیر تیرا بندہ لیونگ ہولی اسپرٹ کے پلیٹ فارم پر بولتا رہے، تیرا ابر یہاں پر چھایا رہے مالک پاک خدا، اور سننے والے کان خداوند کھلے رہے ہولی اسپرٹ، تاکہ محض آج ہم سننے والے نہ رہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ٹھہر سکیں۔ آج کا کلام بہت ساری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا کلام ہو، آج کا کلام بندروں کو توڑنے والا کلام ہو، آج کا کلام بہت ساری زندگیوں میں عجیب اور عمیق معجزات کرنے والا کلام ہو، آج کا کلام بند بند اور گودے گودے میں سے کر کے گزر جانے والا کلام ہو۔ مالک ہم آپ کی محنت کرتے ہیں کہ اپنے بندہ کو سر کی چاندی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھوئے گا، اور اسے لفظوں کی ترتیب دیجیے گا مالک پاک خدا، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا پاکرو ہو کر ایک خداون آپ کے منہ سے کلام کرے خداون، اور وہ کلام ہم جب سنیں تو ہماری زندگی کے لیے خداون چراغ کا کام کرے، ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہم خداوند اپنی زندگی کو اس کے کلام کے وسیلہ سے بنا سکے۔ آسمانی باپ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے بندہ کو چھو اور بڑی برکت دے کر اپنے جلال اور گواہی کے لیے استعمال کر، اس مسیح کا جلالی بابرکت اور قدوس نام لے کر آپ کے حضوری سے مانگتے اور ایمان کے ساتھ پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ آمین۔ اب میں دعوت دیتی ہوں بھائی قادش کو کہ وہ آئیں اور قرآن کا کلام پیش کریں۔ ہاللویہ، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے آپ سب کی خداوند کی حضوری میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، آپ سب کے لیے برکت چاہتا ہوں، آپ سب کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو جو ہے وہ کس طور سے برکت دے رکھی ہے، اور خداوند نے آپ کو جوڑ کر رکھا ہے۔ اس بات کے لیے میں نہایت خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں سب لوگوں کا بہن نسرین کا اور سسٹر نصرت کا، بھائی صدیق کا اور بہن ماریا کا، اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ جو ورشپ کرتے ہیں ان کا، آپ سب کا جو ہے وہ میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان میں آ سکوں، خدا ان کے کلام کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ہولی سٹی منسٹری کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس پلیٹ فارم کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور خدا ان کے نام کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے خدا ان کے کلام کو جو ہے وہ پیش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آپ خداوند کے پاک کلام میں سے آپ نکالیں خروج کی کتاب اور اس کا 33 باب اور اس کی میں 12 سے 21 آیت تک
یا 12 سے 20 آیت تک 12 سے 20 آیت تک میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کائنڈلی میرے لیے اس کو پڑھ دیں. خروج 33 باب اس کی 12 سے 20 آیت تک میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی جو ہے اس آیت کو جو ہے ان آیتوں کو میرے لیے پلیز پڑھ دے. ٹھیک ہے، میں پڑھتی ہوں. خروج کی کتاب اس کا 33 باب اس کی 12 سے 20 آیات مقدسہ ہم پڑھیں گے. اور موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے. پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا، جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے، اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے. تب اس نے کہا، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا. موسیٰ نے کہا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے. کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں. خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں. تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے. اس نے کہا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا. اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا. اور یہ بھی کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا. خداوند کے کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. تھینک یو سسٹر جی. خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند کے اس زندگی بخش کلام کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو آج جو ریفرنس آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ بائبل میں سے ون آف مائی فیورٹ ریفرنس ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے ایک کانورزیشن موسیٰ اور خدا کے درمیان جو ہے وہ چل رہی ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا سے پیار کرنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے کلام مقدس کے اندر ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جن سے خدا نے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے، جن سے خدا نے اپنے پیار کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جن کو خدا نے جو ہے وہ کمپلیمنٹ دیا ہے. ایسی شخصیت ہمیں جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے ملتی ہے، ایسے کردار ہمیں جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے پڑھنے کو ملتے ہیں جن کے بارے میں خدا نے کہا، جن کی تعریف خدا نے کی. جیسے کہ خدا کے خادم بزرگ داؤد کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، یہ میرے دل کے مطابق ہے. کالب کے بارے میں خدا نے کہا کہ میرے بندہ کالب کی طبیعت جو ہے وہ کچھ اور ہے. ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا جو ہے وہ دوست کہلایا. نوح جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر خدا کی نظر کے اندر جو ہے وہ راست باز رائچیس پرسن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر وہ اور اس کی فیملی کو خدا نے جو ہے وہ پایا. ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایوب جیسا جو کردار ہے، ایوب جیسا جو کریکٹر ہے، وہ خدا نے ابلیس کے سامنے، لوسیفر کے سامنے خدا نے اس کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کی حالت پر بھی غور کی ہے. یشوا کے بارے میں، یشوا جو ہے وہ ایک ون آف مائی فیورٹ کیریکٹر ہے، جس کے بارے میں بائبل میں بار بار ہی از دا اونلی ون جس کے بارے میں خدا نے بار بار کہا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گا، جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گا. ہراساں نہ ہو، بے دل نہ ہو، ڈر نہ جا، خوف نہ کھا، جہاں کہیں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا.
تو اس طرح جو ہے یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں خدا نے کمپلیمنٹ دیا. ایلیا ہے, علیشا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے تو پیار کرتے تھے, لیکن خدا ان سے جو ہے کچھ ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ پیار کرتا تھا. اور آج ہماری اس لسٹ کے اندر, اس ایکسٹرا آرڈینری لسٹ کے اندر خداوند کا بندہ بزرگ موسیٰ بھی شامل ہے, جس کے بارے میں بائبل کے اندر یہ لکھا ہے. جب ہم اس کی خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو خروج کی کتاب میں آگے جا کر ہمیں جو ہے وہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ جس کے جہاں پر لکھا ہے, جہاں پر خدا موسیٰ کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ وہ میرے پورے گھرانے میں جو ہے وہ موسیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. There is nobody like him. موزس جیسا جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے, اور جس کے بارے میں بائبل اس کو یہ لقب دیتی ہے, اس کو یہ ٹائٹل دیتی ہے کہ he is the humblest person on the earth. ایوب سے بھی زیادہ جو ہمبل شخص جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں وہ موزس تھا. موزس جو ہے وہ بائبل میں سے جو ہے وہ ہمیں نہ صرف ایک ہمبل کردار ہمیں نظر آتا ہے, بلکہ وہ جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا دوست بھی تھا. خدا اس سے جو ہے وہ فیس ٹو فیس باتیں کرتا تھا, ایسے جیسے کوئی اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے. اور یہ اس کے حق میں جو ہے یہ راست بازی گنا گیا, یہ اس کے حق میں جو ہے یہ راست بازی جو ہے وہ خدا نے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا. تو آج جو ہم نے مل کر یہ حوالہ پڑھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو جو ہے وہ کھولے رکھیں, اور آج ہم اس حوالے میں سے, اس پیسج میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا آج ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے, خدا ہم سے جو ہے وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے. ایسی کون سی کوالٹیز تھی, ایسی کون سی جو تھی وہ باتیں تھی, ایسی کون سی ہیبٹس تھی جو موزس کے اندر تھی کہ خدا اس سے جو ہے وہ اتنا پیار کرتا تھا, خدا اس سے جو ہے وہ اتنی محبت کرتا تھا, خدا جو تھا وہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ چلتا تھا. تو جب میں اس پیسج کے اوپر غور کر رہا تھا تو ہولی اسپرٹ نے جو ہے ان تین باتوں کے اوپر, تین چیزوں کے اوپر جو ہے وہ میری توجہ جو ہے وہ دلوائی, اور میں آج مل کر آپ کے ساتھ ان تین پوائنٹس کے اوپر, ان تین کوالٹیز کے اوپر, اس کے علاوہ اور بہت سی کوالٹیز ہمیں موزس کے بارے میں ملتی ہیں, لیکن یہ تین ایسی کوالٹیز ہیں جن کو جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر لکھا گیا ہے, اور جن کے بارے میں آج ہم مل کر جو ہے وہ سیکھیں گے ان کوالٹیز کے بارے میں, کہ جس کی وجہ سے خدا نے جو ہے وہ موزس کو اتنا زیادہ کمپلیمنٹ دیا کہ what did he do to receive such a great compliment from God. تو کلام کی اس آیت میں سے میں آپ کے سامنے آیت نمبر 13 میں سے جو ہے وہ پڑھوں گا, جس کے اندر لکھا ہے آیت نمبر 13 کے اندر, پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا. فرسٹ جو کوالٹی تھی, موزس ڈیزائر ٹو نو دا ویز آف گاڈ. ہی ڈیزائر, اس کی یہ ڈیزائر تھی کہ وہ خدا کی راہ کو جانے. اس نے کہا کہ تو مجھے اپنی راہ بتا, میں تیری راہ جاننا چاہتا ہوں, تو مجھے اپنا راستہ دکھا. اس کے بعد ورس نمبر 14 کے اندر لکھا ہے, میں آگے سے ہی پڑھ دیتا ہوں, 13 سے ہی آگے میں پڑھتا ہوں, جس سے میں تجھے پہچان لوں تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے, اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے. اور دوسرا پوائنٹ, اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. جو سیکنڈ کوالٹی تھی, تب اس نے کہا کہ تب اس نے کہا میں ساتھ چلوں گا. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے, ہی ڈیزائر دا پریزنس آف گاڈ. اس نے جو ہے وہ خدا کی حضوری کو اپنے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے اس نے کہا. اس نے خدا سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ آگے نہیں جائے گا, اگر تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا, تو میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں جانے والا, میں یہاں سے جو ہے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چلوں گا.
تو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ he desired the presence of God. اور اس کے بعد ورس نمبر 18 کے اندر ہے تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے. The third point, he desired the glory of God. آج ہم اپنی زندگی کے اندر جب اپنے ارد گرد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے آج آنیسٹلی یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آج ایک ایماندار کی زندگی کے اندر نہیں دیکھنے کو ملتی. آج لوگ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, آج لوگ خدا کو قبول کر لیتے ہیں, آج لوگ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں, آج لوگ خداون کو جو ہے وہ اپنا نجات دہندہ تو قبول کرتے ہیں, لوگ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ خدا کے موٹیو کو, خدا کے ایجنڈا کو لے کر نہیں چلنا چاہتے, بلکہ وہ اپنے ایجنڈاز کے ساتھ, وہ اپنی خواہشوں کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں. وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی ڈیزائرز کے ساتھ, اپنی مرضی کے ساتھ, جو ان کی وشز ہیں, جو ان کی ڈیزائرز ہیں, وہ ان ڈیزائرز کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ وہ یہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ خدا تو مجھے اپنی راہ بتا, خدا تو میرے ساتھ چل, خدا تو مجھے اپنا جلال دکھا. آج جو ہے یہ ہمیں بہت کم جو ہے وہ خادموں کی زندگی کے اندر اور بلیورز کی زندگی کے اندر آج ہمیں یہ جو ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. ہم آگے چلیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کلام میں سے خدا نے جو ہے وہ موسیس کو کہا, خدا نے کہا کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھے بنام جانتا ہوں. تو آج ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ خدا جو تھا وہ کیوں موسیس سے جو تھا وہ اتنا پلیز تھا, خدا کیوں موسیس سے جو تھا وہ اتنا خوش تھا, اس کے باوجود کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ 400 سال غلامی کے اندر رہے, وہ 400 سال جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہے, لیکن جب خدا نے انہیں آزاد کیا, خدا نے انہیں اپنے زور بازو سے آزاد کیا اور خدا نے انہیں جو ہے وہ ایک الگ قوم بنانے کا فیصلہ کیا, خدا نے جو ہے وہ بیابان کے اندر لے آیا, تو وہ ساری ذلت اور رسوائی کو بھول کر وہ ایک گردن کش قوم جو ہے وہ لوگ بن گئے. وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ گردن کشی جو ہے وہ شروع کر دی, انہوں نے خدا کو وہ لوگ بھول گئے, وہ لوگ خدا کے حکموں کو ماننے سے جو ہے ان لوگوں نے انکار کر دیا. لیکن موسیس جو تھا he was totally different ان تمام لوگوں میں سے, وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا, وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ جو ہے ان تمام لوگوں میں سے جو ہے وہ نظر آتا ہے. جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اراؤنڈ کوئی 2-2.5 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو ملک مصر میں سے نکلے تھے, اور اس 2-2.5 لاکھ کے لوگوں میں سے the one man only, he is the only one person جو کہ ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آتا تھا. ان 2.5-3 لاکھ لوگوں کے اندر وہ صرف اور صرف ایک اکیلا ایسا شخص تھا جو خدا کی مرضی کو جاننا چاہتا تھا, جو خدا کی راہ کو جاننا چاہتا تھا, جو خدا کی حضوری کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا, جو چاہتا تھا کہ خداون کا جلال جو ہے وہ اس کی زندگی کے اوپر آئے. باقی سب لوگ جو تھے وہ تو صرف یہ تھا کہ 400 سال سے وہ لوگ غلامی کے اندر سے 400 سال تک ان لوگوں نے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزاری تھی, جس کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہونے کے لیے, وہ لوگ اپنی خواہشوں سے آزاد ہونے کے لیے, اپنی اس ذلت, اپنی اس غلامی سے آزاد ہونے کے لیے وہ لوگ خدا کے پیچھے چل پڑے, خدا کو انہوں نے اپنا سہارا بنا لیا, خدا کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ موٹیو بنا کر جو ہے وہ لوگ وہاں سے نکل پڑے. لیکن ان کے اندر یہ ڈیزائر نہیں تھی, ان کے اندر یہ خواہش نہیں تھی, ان کے اندر جو تھی یہ وش نہیں تھی کہ وہ خدا کو جانے, وہ خدا جس نے مصریوں کے پیلوٹوں کو مارا, وہ خدا جس نے مصر کے ان تمام بتوں کو, ان تمام خداؤں کو شکست دی, اور خدا نے ڈیفرنشیٹ کیا, خدا نے جو ہے وہ جو
جو आफत मिस्रियों के ऊपर आती थी, वो आफत जो थी वो इसराइल के ऊपर नहीं आती थी। वो जो था, इसराइल जो थे वो जश्न के अंदर रह रहे थे। तो अगर मुल्क मिस्र के अंदर जो है वो टिड्डियां आ रही है, या मेंढक आ रहे हैं, या उनका पानी जो है वो खून बन रहा है, तो जितना जश्न का एरिया था वो सारा का सारा बचा हुआ था, वो सारा का सारा जो था वो सेफ था। वो जश्न का एरिया जो था वो खुदा की उन आफतों से जो था वो बचा हुआ था। अगर मौत का फरिश्ता गुजर रहा है और वो मिस्रियों के पिलोठों को मारता जा रहा है, तो उसी के साथ साथ जो है वो बनी इसराइल के पिलोठे जो है वो बचे हुए थे। बनी इसराइल के पिलोठे जो है वो बचे हैं। तो जब हम खरूज की किताब उसका 14 बाब जो है वो पढ़ते हैं, ये मेरी बहुत ही फेवरेट आयत है। मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूं। खरूज की किताब और उसका जी उसका सॉरी 11 बाप 11 बाप की 11 बाप के अंदर जो है वो लिखा है। 11 बाप और उसकी मैं आपके सामने जो है वो 4 आयत पढ़ूंगा। और मूसा ने कहा कि खुदावन यूं फरमाता है कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में जाऊंगा, और मुल्क मिस्र के सब पिलोठे, फिरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पिलोठे से लेकर वो लोंडी जो चक्की पीसती है उसके पिलोठे तक, और सब चौपायों के पिलोठे मर जाएंगे। और सारे मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा जैसा ना कभी पहले हुआ और ना फिर कभी होगा। लेकिन ये बात नोट करने वाली है, लेकिन इसराइलियों में से किसी पर ख्वा इंसान हो ख्वा हैवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदावन मिस्रियों और इसराइलियों में कैसा फर्क करता है। आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तो ये जो है खुदावन के साथ खुदावन की राहों को जानना, खुदावन की राहों पर चलना और उसकी राहों की उसके जलाल की ख्वाहिश करना, उसका जो रीजन है, उसका जो मकसद है वो ये है कि खुदावन ने जो है वो मुल्क मिस्र को जो है वो हलाक किया, लेकिन जश्न में बनी इसराइल को खुदा ने सेव किया। और लिखा है कि एक कुत्ता भी जो है वो उन पर नहीं भौंकेगा। तो इसी के साथ साथ जब हम आगे देखते हैं तो हम आगे देखते हैं कि ये वो लोग थे जो खुदा के अप्रूवल को नहीं मांगते थे। खुदा के किसी भी बात के अंदर इन लोगों को खुदा की मर्जी जानने का कोई शौक नहीं था, उनको खुदा का अप्रूवल लेने का कोई शौक नहीं था। लेकिन मूसा जो था वो ऐसा नहीं था। मूसा जो था वो हर कदम कदम पर जो है वो खुदा से पूछता था, वो खुदा का अप्रूवल चाहता था, वो खुदा को जो है वो सेटिस्फाइड करना चाहता था, और वो ये चाहता था कि वो खुदा को राजी रखे, क्योंकि वो खुदा के बगैर एक कदम भी जो है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। आज बहुत से लोग हैं जो दूसरों को खुश करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो दूसरों को प्लीज करना चाहते हैं, बट टुडे आई वांट टू टेल यू दैट कि वी कैन नॉट प्लीज एवरीवन। दैट इज द रियल ट्रूथ। हम हर एक को खुश नहीं कर सकते, हम हर एक की ख्वाहिश को जो है वो पूरा नहीं कर सकते। we have to trust that, we have to believe on that, we cannot please anybody, we cannot please everybody। अगर हम लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे, अगर हम दूसरों के अप्रूवल को लेने की कोशिश में लगे रहेंगे, देन हम लोग जो है वो अपनी कॉलिंग को जो है वो खो देंगे। हम लोग जो है वो अपने ईमान के दर्जे से जो है वो हम लोग जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो और दूसरों को खुश करने की जो ये डिजायर है, दूसरों को खुश करने की जो बात है, इट्स अ ट्रैप, ये एक फंदा है। अब्लीस जो है वो हमें हमारी कॉलिंग से हटाकर, अब्लीस जो है वो हमें
ہماری بلاہٹ سے ہٹا کر وہ ہمیں اس بات میں جو ہے وہ بزی رکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیسے دوسروں کو خوش کر سکیں. ہم لوگ دوسروں کو خوش نہیں کر سکتے. جب ہم اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو people will start controlling us. They will try to control us. They will try to put us in a box. وہ ہمیں جو ہے وہ ایک ڈبے کے اندر بند کرنے کی کوشش کریں گے. وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری سوچوں کو, ہمارے خیالوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ہے. ہم نے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور موسیٰ جو تھا, خدا کا بندہ موسیٰ جو تھا, وہ اس نے یہی کیا. اس نے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ اس نے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کی. وہ خدا کو خوش کرنا چاہتا تھا. He was not the people pleaser, but he was the God pleaser. وہ خدا کو خوش دیکھنا چاہتا تھا, وہ خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ خدا خوش ہو. وہ چاہتا تھا کہ خدا جو ہے اس سے خوش رہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ he desire to know the God's way. جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ اپنی پوری کوشش میں جو ہے وہ لگا رہتا تھا کہ وہ کس طور سے جو ہے وہ اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اس خدا کو جس نے اسے بلایا ہے, اس کو وہ کیسے خوش کر سکے. وہ ہمیشہ اسی بات کی فکر میں لگا رہتا تھا. اور اس کا موسیٰ کا مکمل طور پر صرف اور صرف خدا کی محبت اور اس کے خلوص میں جو تھا وہ گم ہو جانے کے اس کے اندر ڈیزائر تھی. اس کے اندر یہ ڈیزائر تھی کہ وہ کیسے خدا کی فیور کو جو ہے وہ پا سکتا ہے, اور کیسے جو ہے وہ خدا کو جو ہے وہ ہمیشہ خدا کی نظر میں جو ہے وہ مقبول ٹھہر سکتا ہے. تو جب خدا نے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھا, جب خدا نے یہوہ پاک خدا نے اس کی یہ ڈیزائر دیکھی, تو خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے بنام جانتا ہوں, مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے. میں اپنی ساری نیکی جو ہے وہ تیرے اوپر میں ظاہر کروں گا. تو جب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر ہوگا تو بے شک خدا جو ہے وہ ہم سے بھی کہے گا کہ میں تجھے بنام جانتا ہوں میرے بیٹے, میری بیٹی, میں تجھے بنام جانتا ہوں. تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں اپنی ساری نیکی جو ہے وہ تجھ پر ظاہر کروں گا. تو خدا اگر موسیٰ پر جو ہے وہ اپنی ساری نیکی ظاہر کرنے کی خواہش کر رہا ہے, اگر خدا موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ساری نیکی جو ہے وہ تجھ پر ظاہر کروں گا, تو آج اگر اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم خدا کے پاس آئیں گے تو خدا جو ہے وہ اپنی ساری نیکی ہم پر بھی جو ہے وہ ضرور ظاہر کرے گا. لیکن آج مسئلہ یہ ہے, آج پرابلم یہ ہے ہم ایمانداروں کے ساتھ کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے, جب کوئی پرابلم آتی ہے, تو ہم بجائے کہ ہم خدا کے پاس جائیں, ہم لوگ جو ہے وہ اس مسئلے کو اپنے طریقے سے, اپنی ٹائمنگ سے, اپنے سٹائل سے ہم جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں whenever the problem comes, go to the throne instead of phone. کہ آپ خدا کے تخت کے پاس جائیں, خدا کے جو ہے وہ جلالی تخت کے پاس جائیں, نہ کہ فون کے پاس ہم لوگ جو ہے وہ جائیں. تو ہماری پرابلم آج یہ ہے کہ ہم ان مسئلوں کو جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہ کر جو ہے وہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے کمفرٹ زون سے جو ہے ہم جو ہے وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے. ہم اپنی اس آرام دہ جو جگہ ہے ہم اس سے باہر نکل کر جو ہے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ خدا بھی ہم سے خوش رہے, انسان بھی ہم سے خوش رہے, ہمارا پاسٹر بھی ہم سے خوش رہے, ہماری کلیسیا بھی ہم سے خوش رہے, اور ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ خدمت بھی کرتے رہیں اور دوسرے کام بھی کرتے رہیں. اور جب ہم اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو موسٹلی ہم کلام کو جو ہے وہ ہم ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں, یا ہم کلام کو جو ہے وہ ہم توڑ مروڑ کر ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کلام کو بنا لیتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ معاشرے کے
ہم ایسے معاشرے کے مائنڈ سیٹ کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ عیش و عشرت کو جو ہے وہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ہم خدا کی راہوں کو جاننے کی بجائے ہم لوگ جو ہے وہ انسانی راہوں پر جو ہے، انسانی خواہشوں پر جو ہے وہ ہم چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور نہ صرف ہم پسند کرتے ہیں بلکہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے جو خیال ہے وہ ہم لوگ دوسروں پر بھی جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی جو ہے وہ اسی راہ پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، ہمارا ساتھ دے، اور جو ہے وہ ہمارے پارٹنر بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم خدا کی اس کالنگ کو، ہم خدا کی اس پاکیزگی کو جو ہے وہ ہم اپنی زندگی سے جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ ہم خدا کی اس اتھارٹی کو جو ہے وہ ہم کھو دیتے ہیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جب ہم خدا کی راہوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا کی ایک اتھارٹی جو ہے، خدا کا جو ایک جلال ہے، وہ آٹومیٹکلی ہماری زندگی کے اوپر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں یہ پاک روح کا دور ہے، یہ فضل کا دور ہے۔ تو اس دور کے اندر جو ہے وہ پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر رہتا ہے، پاک روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 15 اور 16 باب کی جو ہے وہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ پاک روح کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جائے گا، اور وہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ تو وہ مددگار جو ہے وہ ایکچولی ہی از دا ڈیٹو کاپی آف جیسس کرائسٹ، وہ بالکل ایگزیکٹ خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ ایگزیکٹ ڈٹو کاپی ہے۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہو از ہولی اسپرٹ، تو میں اس کو کہتا ہوں ہی از اے جیسس وداؤٹ لمٹ۔ وہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے جو بغیر لمٹ کے ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر تھے تو وہ لمیٹڈ تھے، وہ تمثیلوں میں باتیں کرتے تھے، لیکن پاک روح جو ہے، پاک روح ہی از دا انلمیٹڈ گاڈ۔ تو میں اب اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آج ہم فضل کے دور کے اندر ہے، تو فضل کے دور کے اندر جو ہے آج ہم لوگ جو ہے موسیٰ کے دور سے زیادہ we are more fortunate than those people، کیونکہ اس دور میں جو تھا وہ پاک روح جو ہے وہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے آتا تھا، پاک روح جو ہے وہ اسپیسیفک پیریڈ کے لیے آتا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس جو ہے وہ پاک روح اویلیبل ہے، پاک روح ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ تو آج ہمیں پاک روح کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ویلکم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں پاک روح سے یہ ہیلپ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں پاک روح سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ٹیک می انٹو دی پریزنس آف لارڈ جیسس کرائسٹ، شو می ہز گلوری۔ او پاک روح تو خداوند یسوع مسیح کو مجھ پر ظاہر کر، پاک روح تو خداوند یسوع مسیح کو مجھ پر دکھا۔ میں خداوند یسوع مسیح کی راہوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں خداوند یسوع مسیح کے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب آپ اکیلے میں، جب آپ اپنی دعائیا کمرے میں بیٹھے جب آپ یہ کہیں گے، تو میں آپ کو 100% نہیں، میں آپ کو 1000% گارنٹی دیتا ہوں کہ پاک روح ایسا کرے گا۔ مے بی اٹ ول ٹیک اے ٹائم، مے بی آپ کی اسپرٹ اور پاک روح کو آپ کے ساتھ ٹیون ہوتے ہوئے کچھ ٹائم لگے، کچھ وقت لگے، لیکن میں آپ کو 1000% میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ہولی اسپرٹ ول ٹیک یو انٹو دی پریزنس آف لارڈ جیسس کرائسٹ۔ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم لوگ پاک روح کے بغیر ہم لوگ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح بھی نہیں ہم انہیں کہہ سکتے۔ I'm so sorry to say، لیکن اگر پاک روح ہمیں یہ توفیق نہ دے، اگر پاک روح ہمیں یہ اجازت نہ دے، تو ہم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بہت سے لوگ گورے کالے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے جیسس جو ہے وہ ایز اے سلینگ کے طور پر لیتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی گالی بھی بکنی ہو تو وہ گالی کے ساتھ بھی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ جوڑتے ہیں۔
लेकिन क्योंकि उनके पास पाकरू नहीं है, तो जिसकी वजह से दे कैन नॉट से लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दे ऑलवेज सेज ओ जीसस या जीसस, या इस तरह कहेंगे। तो वो खुदावन यसु मसीह को जो है एक इन्फ्लुएंस पर्सन जो है, या एक इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी जो है वो लेते हैं। वो उस तौर से उसको खुदावन जो है, उसको खुदावन यसु मसीह लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कहकर वो उसको नहीं पुकार सकते, बिकॉज दे डोंट हैव द होली स्पिरिट, they don't have the presence of Holy Spirit, they don't accept the Christ as Lord Jesus Christ। तो उस वजह से आज हमारी जिंदगियों के अंदर पाकरू जो है वो बहुत ही बहुत अहमियत रखता है। मैं अपने अगले पॉइंट की तरफ चलूंगा। he desire God's presence in his life। तो दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो उसने बोला, दूसरा जो क्वालिटी जो खुदा को उसकी पसंद आई, उसने कहा कि अगर तू हमारे साथ, मूसा ने कहा कि अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले चल, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर है। तो मूसा ने जो है, जो दूसरा पॉइंट हमारा है, मूसा ने खुदा की हजूरी को जो है वो अपने साथ मांगा। मूसा ने जो है वो खुदा की हजूरी को, खुदा की हजूरी की जो है वो उसने ये डिजायर की। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जब खुदावन की हजूरी हमारे साथ होती है, खुदावन की पावर जो है वो हमारे साथ होती है, तो वो दूसरे लोगों को नजर आती है। दूसरे लोग उसको जो है वो बहुत वाज़िया तौर पर जो है वो देख सकते हैं, दूसरे लोग उसको जो है वो पहचान सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो, अगर आप खरूज जो है वो पहले बाब से लेकर आप 11, 12 और 13 आयत तक, बल्कि पूरी खरूज की किताब आप पढ़ लें, तो आपको जो है वो खुदावन की हजूरी की मिसाल जो है वो आपको मिलेगी। खुदावन की हजूरी मूसा के साथ साथ थी, जिसकी वजह से जो है उसने जो है वो बहरे कुलजम को जो है वो 2 हिस्सों में उसने कर दिया। खुदावन की हजूरी उसके साथ थी, जिसकी वजह से जब वो अपने हाथ उठाता था तो मुल्क मिस्र के ऊपर जो है वो टिड्डियां आ जाती थी। खुदावन की हजूरी की वजह से जब वो अपने हाथ उठाता था तो मुल्क मिस्र के ऊपर जो है वो काल पड़ना शुरू हो जाता था। खुदावन की हजूरी उसके साथ थी, जिसकी वजह से मुल्क मिस्र के जो है वो पिलोठे मारे गए। खुदावन की हजूरी उसके साथ थी, जिसकी वजह से जो है खुदा ने जो है वो बियाबान के अंदर जो है वो पानी की नदियां जारी कर दी। खुदावन की हजूरी उसके साथ थी, जिसकी वजह से खुदा ने जो है वो आसमान से जो है फरिश्तों की खुराक मन बरसाना शुरू कर दिया। तीतर जो है वो गिरना शुरू हो गए, गोश्त आसमान से जो है वो गिरना शुरू हो गया, चट्टान में से पानी निकलना शुरू हो गया। खुदा की हजूरी थी कि कोई भी कौम जो है वो मुल्के इसराइल के सामने, इसराइलियों के सामने जो है वो ठहर नहीं सकी। जो भी कौम उनके सामने आती गई वो उन सबको शिकस्त देते गए। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है खुदा की हजूरी थी। खुदा की हजूरी की वजह से जो है वो लोग जो है वो आगे बढ़ते गए, और उन लोगों ने जो है वो खुदा को जो है वो अपने दरमियान में बनाया। और खुदा की हजूरी की वजह से जो है खुदा उनके साथ साथ दिन को जो है वो बादल का सतून बनकर, और रात को जो है वो आग का सतून बनकर जो है वो उनके साथ साथ चलता रहा। और ये जो था ये खुदा की हजूरी की वजह से था, ये किसी इंसान की हजूरी की वजह से नहीं, बल्कि मूसा की अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं, बल्कि ये खुदा की हजूरी की वजह से ये सारे के सारे काम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट की तरफ मैं चलूंगा। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि 18वीं आयत के अंदर, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा कि उसने कहा, किसने? खुदा ने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा, और तेरे ही सामने खुदावन के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर करम करना चाहूं, जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और ये भी कहा
کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگوفے میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا، اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ دیکھیں کیسا یہ جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ ہمیں ایک واقعہ جو ہے وہ بائبل کے اندر ملتا ہے کہ موزس نے جو ہے وہ یہوہ پاک خدا کی، اس نے یہوہ پاک خدا کی جو ہے وہ اس نے بیک دیکھی، اس نے کہا کہ تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو خدا نے جو ہے یہوہ پاک خدا نے جو ہے وہ کس طور سے موزس کو جو ہے وہ چھپا کر رکھا، تاکہ اس نے کہا کہ جب تک میں وہاں سے گزرتا رہوں گا تو تب تک جو ہے اس چٹان کے اندر جو ہے تو چھپا رہے گا، میں تجھے چھپائے رکھوں گا۔ یہاں پر جو ہے وہ ہم خدا کے جلال کی بات کر رہے ہیں، ہم انسانی جلال کی جو ہے وہ بات نہیں کر رہے۔ انسانی جلال اور خدا کے جلال میں بہت ڈفرنس ہے۔ انسانی جلال جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، لیکن خدا کا جلال جو ہے وہ پرماننٹ رہتا ہے۔ اور خدا کا جلال جو تھا وہ اس طور سے موسیس کی زندگی کے اوپر آ چکا تھا۔ جب ہم آگے خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ جب وہ 40 دن اور 40 راتیں خدا کے ساتھ پہاڑ پر رہا اور جب وہ نیچے آیا تو لکھا ہے کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ شائن کر رہا تھا، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے اس کی سکن جو ہے وہ چمک رہی تھی، اس کی سکن جو ہے وہ دھمک رہی تھی، اس کے جو یہ ماس ہے اس کے اندر سے خدا کا جو ہے وہ جلال ظاہر ہو رہا تھا، خدا کا جو ہے وہ روشنی شکائنہ گلوری جو تھی وہ اس کی باڈی کے اندر سما چکی تھی۔ اور جب لوگوں نے اس کے اس چہرے کو، جب لوگوں نے اس کے اس جلال کو دیکھا تو لوگوں نے موسیس سے کہا، موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیونکہ وہ خدا کے جلال کو جو ہے وہ اس کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میرے عزیزو، خدا کا جلال تبھی آتا ہے جب ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، خدا کا جلال تبھی آتا ہے جب ہم خدا کی راہوں کی جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، خدا کا جلال تبھی ہماری زندگی کے اندر آتا ہے جب ہم اس کی حضوری کے اندر رہتے ہیں۔ موسیس 40 دن 40 راتیں بغیر کھائے پیے خدا کے جلال کے اندر رہا، خدا کی حضوری کے اندر رہا، تو کیوں نہ خدا کا جلال اس کے اوپر آئے گا، کیوں نہ خدا کی حضوری اس کی زندگی کے اندر سے جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ آج جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بھی ہمیں خدا کا وہ جلال ہماری زندگی سے بھی نظر آئے، خدا کی حضوری ہماری زندگی کے اندر بھی اسی طور سے کام کرے، تو آج ہمیں بھی جو ہے وہ موسیس کی طرح جو ہے اس ڈیزائر کی جو ہے وہ خواہش کرنی پڑے گی۔ آج ہمیں بھی جو ہے موسیس کی طرح یہ کہنا پڑے گا کہ خدا تو مجھے اپنی راہ دکھا، اے خدا تو مجھے اپنا راستہ دکھا، اے خدا میں تیری حضوری کو چاہتا ہوں، اے خدا میں تیرے جلال کو چاہتا ہوں۔ آج جب ہم بھی یہ ڈیزائر کریں گے، آج موسیس کی طرح جب ہم بھی ان ڈیزائرز کو اپنے اندر رکھ کر اس کے سامنے اس کے حضور میں بیٹھیں گے، تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خدا ضرور ایسا کرے گا، خدا ضرور جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ اپنے جلال کو انڈھیلے گا۔ اگر ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو اعمال کی کتاب کے اندر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب شاگردوں نے اس ہیکل کے سامنے بیٹھے ہوئے لنگڑے کو جو ہے وہ چلایا، جو جنم سے لنگڑا تھا، اور جب انہوں نے اس لنگڑے کو چلایا تو فریسیوں نے اور کاہنوں نے جو ہے سردار کاہنوں نے آپس میں جب وہ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان میں سے جو تھا وہ ایک شخص نے کہا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ کہاں پر رہے ہیں؟ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، یہ یسوع کی حضوری میں رہے ہیں۔ اس وجہ سے
یہ موجزے جو ہے وہ ان سے سرزرد ہو رہے ہیں. تو جو خداوند یسوع مسیح کی لائف کا اوور فلو تھا, جو انوائنٹنگ تھی, وہ ان کی زندگی کے اندر جو تھا وہ آ چکا تھا. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ 3.5 برس جو تھے وہ انہوں نے گزارے تھے. جب تک خداوند یسوع مسیح جیسا کہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ 30 سال کے تھے جب انہوں نے اپنی خدمت شروع کی, اور وہ 33.5 برس کے تھے جب وہ اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے اور خدا باپ کی داہنی طرف جا بیٹھے. تو ان 3.5 سالوں کے اندر وہ شاگرد خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ جو ہے وہ رہے تھے, جس کی وجہ سے ان کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ جلال آ چکا تھا, ان کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ اتھارٹی, وہ پاور آ چکی تھی. آج جب ہم بھی خداوند کے ساتھ رہیں گے, خداوند کے ساتھ ہم وقت گزاریں گے, خداوند سے یہ کہیں گے کہ تو مجھے اپنی راہ بتا, تو ہمارے ساتھ ساتھ چل, تو ہماری پلاننگ میں, ہمارے منصوبوں میں, ہمارے جو پلانز ہیں تو ان میں ہمارے ساتھ چل, تو بے شک عزیزو خداون اپنا جلال جو ہے وہ ضرور آپ کی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ دکھائے گا. اور وہ جلال جو ہے وہ صرف آپ تک جو ہے وہ محدود نہیں رہے گا, بلکہ وہ آپ کے گھرانوں کے اندر جائے گا. آپ کے گھرانوں کے اندر, آپ اپنی فیملیز کے اندر ایک عجیب سے اطمینان کو, ایک عجیب سی خوشحالی کو جو ہے وہ آپ دیکھنا شروع کریں گے. آپ معجزے جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں رہے گی. معجزے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک کامن چیز جو ہے, ایک کامن بات جو ہے وہ بن جائیں گے. معجزے ہونا جو ہے ایک ڈیلی لائف کے اندر آپ کی جو ہے وہ روٹین بن جائے گی. اور میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک گواہی کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. کل شام کو جو ہے کل شام کو میں اپنی مسز کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر ہم لوگ ایک پارک میں گئے, اور وہاں پر ہم لوگ تھوڑی دیر رہے. اور میرا بیٹا الائجا جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہا تھا, کیونکہ اس کو اس پارک سے آنا نہیں تھا, اسی پارک میں رہنا چاہتا تھا. تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فس کر رہا تھا, بہت اونچی رو رہا تھا, چلا رہا تھا. تو اس کو کنٹرول کرتے ہوئے, اس کو پکڑتے ہوئے, اسی دوران جو ہے وہ میرا فون تھا, سیمسنگ کا نیا فون میں نے ابھی کچھ ماہ پہلے لیا تھا. تو وہ میرا فون جو ہے وہ وہاں پر کہیں گر گیا اور مس پلیس ہو گیا, اور مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ گرا ہے, کہاں پہ ہے. میں نے اس کے بعد کافی کوشش کی کہ میں اس کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں, انٹرنیٹ کے تھرو, گوگل کے تھرو, فائنڈ یور موبائل, اس طرح کی جو کر کے ایپ وغیرہ ہے. میں نے کافی کوشش کی, گاڑی میں دیکھا, گھر میں دیکھا, ہم لوگ دوبارہ واپس اس پارک میں گئے, لوگوں سے پوچھا, لیکن کہیں نہیں مل سکا. اور میں کافی پریشان بھی تھا اس چیز کو لے کر. اور میری کافی جو میری چیزیں ہیں, جو مٹیریلز ہیں, میرے کانٹیکٹ انفارمیشنز جو ہے, میرے آفس کا سٹف جو ہے, وہ بہت کچھ جو تھا وہ اس فون کے اندر تھا. تو فون جو تھا وہ صرف ایک مطلب فون نہیں تھا, بلکہ اس کے اندر کافی میرا ڈیٹا جو تھا وہ لاسٹ ہو گیا ہے. تو جس کی وجہ سے, لیکن ٹیسٹمنی یہ ہوئی کہ میں کافی پریشان تھا اس چیز کو لے کر, اور میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی, اس کی میں نے ہیلپ لینے کی کوشش کی, اس سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو میرے اس دوست نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا, لیکن فور سم ہاؤ ہم لوگ نہیں اس فون کو فائنڈ آؤٹ کر سکے. اور آلموسٹ یہ 5-5:30 بجے کا واقعہ ہے, اور 9:30-10 بجے کے قریب جو ہے وہ میرے دوست کا جو ہے وہ مجھے فون آیا, اور اس نے مجھے کہا کہ فون ملا. میں نے کہا نہیں, ابھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مجھے وہ فون ملے گا, کیونکہ میں کہیں پہ بھی اس کو نہیں مطلب فائنڈ آؤٹ کر پا رہا. تو میرے اس دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ فکر نہ کرو, کل صبح جو ہے وہ آپ کو نیا فون جو ہے وہ میں لے کے دوں گا. تو خدا نے جو ہے وہ کس طور سے اس کے دل کے اندر اس بات کو ڈالا, اس چیز کو ڈالا, کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ خداوند کے خادم ہیں, اور آپ خدا کا اتنا کام کر رہے ہیں, اتنی میٹنگز آپ نے جو ہے وہ لینی ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو ہے میں اس سیڈ کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے آپ کی منسٹری کے اندر جو ہے وہ بونا چاہوں گا, اور میں آپ کو جو ہے وہ کل صبح فون جو ہے وہ نیا لے کے دوں گا.
تو یہ ایک ٹیسٹمنی تھی کہ خدا جو ہے وہ کس طور سے جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے. تو میرے عزیزو آج میری بھی یہ خواہش ہے, میری بھی یہ دعا ہے کہ ہم سب جتنے سن رہے ہیں ہم بھی یہ ڈیزائر کریں, ہم بھی یہ خواہش کریں کہ خدا ہماری زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے جلال کو ظاہر کرے, اور خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ خداوند تو مجھے اپنی راہ دکھا, مجھے اپنا راستہ دکھا, اور مجھے تو اپنا جلال دکھا. خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو جو ہے وہ بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. آمین. تھینک یو. خداوند کی شکر گزاری ہے اس خوبصورت کلام کے لیے. بے شک خداوند کا بندہ موسیٰ راست باز بندہ جو کہ خدا کے ساتھ دوست کی طرح باتیں کرتا تھا اور خدا اس کے ساتھ بھی دوستوں کی طرح باتیں کرتا تھا. یہ بڑی ہی اس کے لیے آنر کی بات ہے اور ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم حلیم اور عاجز ہوتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے اور وہ ہمیں سب کچھ وہ بخشتا ہے, وہ ہمیں قوت دیتا ہے, ہمیں قدرت دیتا ہے, ہمیں ہماری جو ہے رہنمائی کرتا ہے جیسے اس نے بنی اسرائیل کی اور موسیٰ کی. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ موسیٰ خدا کا ایسا بندہ, ایسا خادم کہ جس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا تھا, ہمیشہ وہ اپنی امت کے بارے میں, قوم کے بارے میں وہ خدا کی حضوری میں ٹھہرتا تھا اور خدا کی حضوری میں منت و سماجت کرتا تھا جب بھی خدا ان کو غصہ آتا تھا. تو یہ بڑی ہی شکر گزاری کی بات ہے کہ ایسے لوگ, ایسے خادم جو اپنی کلیسیا کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں اور خداوند سے ان کے لیے جو ہے وہ اپیل کریں, منت کریں, سماجت کریں, تو یہ بڑی بات ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں بھائی طارق ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے. اگر بھائی طارق آپ ہمیں سن رہے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں, تیری تعریف کرتا ہوں, تیری حمد کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے. خداوند جو میٹھا کلام سا, جو شہد سے بھی میٹھا ہے, خداوند تیرے کلام سے میں خوش ہوا. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں, اور جس بھائی نے کلام سنایا اس کے لیے بہت سی برکتوں کے لیے اور بھی زیادہ گہرے میں لے جا, اور زیادہ ڈیپ کار سے اور زیادہ گہرے میں لے جا. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں, جتنی جانوں نے آج کا کلام سنا ہے ان کو سب کو برکتوں سے مالو مال کر دینا. ہر ایک کو یہ کلام کے وسیلے سے بہت سی برکتیں ملے, بہت سی برکتیں ملے. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں آج کی اس میٹنگ سے. تو نے میٹنگ سے شروع سے لے کر آخر تک تیرا فضل, تیرا ابر, تیرا پیار یہاں پر چھایا رہا. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں. یسوع کے قادر بابرکت نام سے مانگتے اور پاتے ہیں, آمین. آمین. خداوند کی شکر گزاری ہو. بھائی قادش نے اپنی ٹیسٹمنی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. اگر اس کے علاوہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں اگر ان میں سے کوئی ٹیسٹمنی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو ان کے پاس ٹائم ہے, 2 منٹ ہیں, وہ اپنی ٹیسٹمنی شیئر کریں اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں. تو آپ کے پاس موقع ہے, اپنا مائک آن کر لیں جو بھی شیئر کرنا چاہتا ہے. جی اگر نہیں ہے تو کل میں شیئر کرتی ہوں. اگر کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دیں. کل جب ہم میٹنگ میں تھے, سیٹرڈے کی میٹنگ میں, کل بڑی ہی پرفضل اور بابرکت میٹنگ ہماری رہی ہے. کل ہم سیٹرڈے کی جو تھی, تو کل جب ہم میٹنگ میں تھے تو میری گردن میں بہت سخت درد ہو رہا تھا. مطلب اتنا شدید درد تھا کہ مطلب میں اس کو وہ ٹرن نہیں کر پا رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ جب بھائی نے دعا کی, ہم نے پریئر ریکویسٹ جتنی بھی رکھی گئی تھیں تو انہوں نے دعا کی, تو یہ ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ گردن پر رکھا ہوا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ جو ہے اپنے معجزات کو حاصل کرتے ہیں. تو خداوند کا شکر ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ درد جو ہے وہ ختم ہو گیا اور کم ہو گیا, مطلب بہت زیادہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا درد. خداوند کی شکر گزاری ہو کیونکہ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے اور Praise وہ God, praise ہاں جی God. خداوند کی تعریف ہو. تو ہم
इसी तरह से खुदावंद की हजूरी में झुकते रहें। और हम शुक्रगुजारी करते हैं हम सारे तमाम बहन भाइयों के लिए जो हमें ज्वाइन करते हैं, जो खुदावंद के लिए वक्त निकालते हैं, क्योंकि जो वक्त हम खुदावंद को देते हैं वही वक्त काउंटेबल है, वही वक्त जो है वो गिना जाएगा, वही वक्त हमारी जिंदगियों के लिए जो है वो पुरफजल और बबरकत होता है, जो हम खुदावंद की हजूरी में जो है गुजारते हैं। तो अब हम प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। तो तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भाई कादिश हैं वो जो है तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे। अगर आप सब में जितने भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दे सकते हैं। जी जी, क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है बाजी? अभी तो मैंने कहा है सबसे कि अगर जो जिन जिन की जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो मुझसे शेयर करें। सिस्टर जी एक बहन है जिसका ऑपरेट हुआ है रसौलियों का, तो जो रसौलियां जिसमें जाली निकाल कर जाली डाली गई थी, तो वो जाली जो कुछ बाहर रह गई, इसलिए वो ऑपरेट सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें पीप पड़ गई है। उस बहन का नाम अमीना है। ठीक है। तो उसके लिए दुआ कीजिएगा कि उसका जख्म जो है वो ऑपरेट जो है जिसने करवाया वो यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए, उसे पीप बंद हो जाए। और दूसरी बात कि उसके गार्ड निकला हुआ है, तो उसके एक बहन ने मुझे कहा था कि आप इस ऑनलाइन मीटिंग में रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा, तो उसके लिए दुआ कीजिए कि खुदा, हॉस्पिटल में एडमिट है, गुजरांवाला क्या हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको दुआ में जरूर याद रखिएगा। ठीक है कि खुदा उसकी जिंदगी में काम करे। जी ठीक है भाई। और किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है और तो किसी बता की सकते हैं। जी खुदावन के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप मैं नेहा बात कर रही हूँ कुवैत से। मैं अपनी मम्मा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। कोई मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल हो चुका है, वो बिल्कुल बेड पे आ गई हैं। मतलब थैंक गॉड वो एटलीस्ट वॉशरूम वगैरह और थोड़ा बहुत चल पाती हैं, लेकिन उनके ना स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वहाँ गैप आ गया हुआ है नीचे, जहाँ हिप्स की जो जहाँ हड्डी होती है ना वो बोन में गैप आ गया हुआ है, और जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सकती, ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, ज्यादा देर चल नहीं सकती और सिर्फ लेटी रहती हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि जरूर उनके लिए दुआ करिए, क्योंकि आज भी हम डॉक्टर पे गए थे, स्पेशली डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने 2 महीने का टाइम दिया है, लेकिन ये है कि कोई भी दवाई लेती हैं तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 1 दिन फर्क पड़ता है, 2 दिन फर्क पड़ता है, और उसके बाद फिर सेम वैसी दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो बस यही है कि खुदा से इल्तिजा है कि उनको शिफा दे दें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है। चलें, कोई और है तो बता दें, फिर हम दुआ शुरू करें। चलें फिर भाई, आप दुआ करें इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, इस प्रेयर मीटिंग के लिए, और तमाम लोगों के लिए, तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके उनके लिए भी, और सबके लिए हम बरकत चाहेंगे, और हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, हम सब मुत्फिक होकर दुआ करेंगे। जी बिल्कुल। मैं आए मेरे साथ अपने सर को झुकाते हैं, और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा हमारे साथ बहन सबीना है, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है यहाँ पर हमें सस्कैचुअन के ग्रुप के अंदर। तो आपने जो है वो बहन के लिए भी जो है वो दुआ जो है वो करते रहना है। बहन की शादी को जो है वो काफ़ी साल हो चुके हैं, और अभी तक जो है वो उनके पास जो है वो औलाद नहीं है। तो औलाद की बरकत के लिए जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम अभी भी दुआ करेंगे, लेकिन आप सब से भी जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जो है वो उनके लिए ज़रूर दुआ करें।
اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. بہن سبینہ عمران ان کا نام ہے. یہاں پر تو آئے میرے عزیزوں، اپنی آنکھوں کو ہم بند کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ خداوند کے کلام کے لیے جو ہے وہ ہم خداوند کے کلام کے لیے اور ان تمام پریئر ریکویسٹ کے لیے جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں. ہالےلویا، 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 ہالےلویا. انارا وچ بیٹھا سی او واجا یسو نو مارے. انارا وچ بیٹھا سی او واجا یسو نو مارے. میری آنکھاں کھول دیو تو یسو پتر خدا دے پیارے. میری آنکھاں کھول دیو یسو پتر خدا دے پیارے. یسو کھولیو دے آکھے، یسو کھولیو دے آکھے. انہوں نور سی اپنا وخایا پاپی نو بچاون لئی. یسو وچ دنیا دے آیا پاپی نو بچاون لئی. یسو وچ دنیا دے آیا. بائبل دس دیے ہن کال پانی دا پینا. سانو بائبل دس دیے ہن کال پانی دا پینا. جے تو سنو سنیا نا تینو پھر بہو پچھتونا. جے تو سنو سنیا نا تینو پھر بہو پچھتونا. ہن رب دی بانی نو، ہن رب دی بانی نو اسی دل دے وچ بسایا پاپی نو بچاون لئی. یسو وچ دنیا دے آیا پاپی نو بچاون لئی. یسو وچ دنیا دے آیا. او زندہ پرمیشور، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جس طور سے خدا کا روح جو ہے وہ خدا کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اسی طور سے اے خداون انسان کا روح جو ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ جانتا ہے. تو آج خدا کے روح ہم منت کرتے ہیں تیری حضوری کے لیے، تیری معموری کے لیے، تیرے آ جانے کے لیے، تیرے اترنے کے لیے، کہ بے شک ہم خدا دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر، ایریاز کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تیرا پاک روح ہے خدا ہمارے درمیان موجود ہے. تیرا پاک روح ہمارے درمیان اترا ہوا ہے. تیرا پاک روح جو ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. خدا تیرے پاک روح کی موجودگی کے لیے، تیرے پاک روح کی حضوری کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس وقت اے خدا تیرے پاک روح کی آگ کو میں یسوع کے نام سے، میں کثرت سے اے خدا ایک زندگی کے اوپر میں چاہتا ہوں. جتنے فرد اس جگہ پر موجود ہیں، جتنے لوگ اس جگہ پر موجود ہیں، ان سب کے اوپر اے خدا، ان سب کے اوپر اے خدا میں تیرے پاک روح کی آگ کو مانگتا ہوں. تیرے پاک روح کی آگ اے خداوند کارے کرے اور یسوع کے نام سے جنبش کرے. اے خدا یسوع کے نام سے اس بہن کو جو گجرنا والا میں ہاسپٹل میں ہے، ان کو اے خدا تیرے حضور میں لے کر آتا ہوں. اور ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں آج کی شام یہ موقع دیا کہ ہم اے خدا اس بہن کے لیے ہم دعا کر سکے، اس بہن کو اے خدا ہم برکت کی دعا دے سکے، اس بہن کے لیے ہم صحت اور تندرستی کو مانگ سکے. اور میں یسوع کے نام سے میں خدا ہیلنگ کو، کمپلیٹ ہیلنگ کو I declare and I decree in the name of Jesus. یسوع کے نام سے تیرے پاک روح کا اے خدا، تیرے پاک روح کی آگ اے خدا اس کی باڈی کو ابھی اور اسی وقت چھوئے اور بلیس کرے اے خدا یسوع کے نام سے. اور ایک انسٹنٹ میریکل کو اے خدا میں یسوع کے نام سے مانگتا ہوں. انسٹنٹ میریکل میں یسوع کے نام سے چاہتا ہوں اس بہن کی زندگی کے اندر اے خدا.
यीशु के नाम से ए खुदा जो कोई भी है खुदा जो प्रॉब्लम है वो मेडिकली है, नॉन मेडिकली है, रूहानी है, जिस्मानी है, दुनियावी है, कोई भी प्रॉब्लम है वो है खुदा तेरे यीशु नाम से जाती रहे है खुदा, क्योंकि यीशु नाम जो है वो सब नामों से आला है, यीशु नाम जो है वो सब नामों से बुलंद है, यीशु नाम जो है वो फतह का नाम है। जब यीशु नाम हम लेते हैं तो फतह आ जाती है, जब यीशु नाम हम लेते हैं तो बदरूह जो है वो भागती है, जब यीशु नाम हम लेते हैं तो जो मुर्दा जिंदगी है, मुर्दा हड्डियां जो है वो जिंदगी में तब्दील हो जाती है। तो आज हम यीशु के नाम से जिंदगी को डिक्लेयर करते हैं, हम लाइफ को डिक्लेयर करते हैं उस बहन की जिंदगी के ऊपर है खुदा। इसी तौर से है खुदा मैं अपनी माँ को तेरे सामने लेकर आता हूँ यीशु के नाम से। ए खुदा जितनी है खुदा उनकी कमर के अंदर उनकी ए खुदा जो प्रॉब्लम है, जो गैप आ चुका है, ए खुदा तूने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तूने तो लंग्स नए डाल दिए, तूने तो गुर्दे नए डाल दिए, तूने तो दिल नया डाल दिया, तूने खुदा मुर्दों को जिंदा किया, और तूने खुद ये कहा था कि जब कभी तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को जो है, मैं तुम्हारी इल्तिजा को जो है वो सुनूंगा, और मेरी खुशी ये है कि तुम्हारी खुशी पूरी हो। ओ हालेलुया। और ना सिर्फ ये बल्कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज है खुदा जो तूने मुझे खुदा अथॉरिटी दे रखी है, जो तूने मुझे इख्तियार दे रखा है, उस इख्तियार को यूज करते हुए, उस अथॉरिटी को यूज करते हुए, उस यीशु नाम को जो तूने मुझे दिया है, जिसकी पहचान तूने मुझे दी है, उस यीशु नाम की पहचान को लेते हुए मैं यीशु के नाम से है खुदा ओ मैं मिन्नत करता हूं कि तेरा पाकरू अभी और इसी वक्त है खुदा उन्हें कुवैत के अंदर छुए, और खुदा यीशु के नाम से वो दर्द जो है वो यीशु के नाम से जाती रहे। जिस तौर से तूने परसों है खुदा एक इंस्टेंट मिरेकल किया था, ओ जिस तौर से तूने साउथ अफ्रीका के अंदर उस इंस्टेंट मिरेकल को किया और वो बेटी उठ खड़ी हुई और वो बेटी जो है वो चलना शुरू हो गई, जब उसने 6-7 दिनों से 8 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, और तूने ये खुदा इंस्टेंट मिरेकल कर दिया। उसी तौर से मैं यीशु के नाम से मैं इसी इंस्टेंट मिरेकल को मैं यीशु के नाम से, इस खुदा वंडर वर्किंग पावर को मैं यीशु के नाम से उनकी जिंदगी के अंदर चाहता हूँ, और चाहता हूं कि यीशु के नाम से आज ही है खुदा, आज ही है खुदा ये मौजज़ा हो, आज ही है खुदा वो उठ खड़े हो, आज ही है खुदा वो यीशु के नाम से खुदा उठ खड़े हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो सके। उसके पीछे कोई भी रीजन है, वो रूहानी है, जिस्मानी है, दुनियावी है, अबलीस की तरफ से है, वो चाहे खुदा किसी भी तरह से है, वो यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे, क्योंकि यीशु नाम के सामने कोई नाम भी जो है, यीशु के सामने जो है वो कोई शय जो है वो टिक नहीं सकती। किसकी जुर्रत है कि वो यहोवा खुदा के सामने ठहर सके, किसकी जुर्रत है कि वो खुदा के बेटे खुदा के बर्रे के सामने वो ठहर सके, जिसके सामने 24 बुजुर्ग और 4 जानदार जो है और लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर कदूसी उसे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं। कौन है जो उसके सामने क्या ठहर सकता है? कोई अबलीस और उसकी कुव्वत जो है वो उसके सामने ठहर नहीं सकती। तो आज तेरे पाखरू की ताकत, तेरे पाखरू की है खुदा आग मैं यीशु के नाम से चाहता हूं, यीशु के नाम से जितने लोग इस जगह पर मौजूद है, और मैं खुदा बहन नसरीन के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी जो है मैं यीशु के नाम से तेरी आग को मांगता हूं। यीशु के नाम से जितने मुंसलिक लोग उनके साथ है, उनकी खिदमत के अंदर है, अब मैं चाहता हूं ऐ खुदा कि ये ग्रुप जो है वो यहीं पर रुका ना रहे, बल्कि ये ग्रुप जो है वो पूरे सैस्काटून के अंदर फैले, पूरे सस्कैचुअन के अंदर फैले, रिजाइना में जाए है खुदा, अल्बर्टा साइड पर, ब्रिटिश कोलंबिया में, विनीपेग में है खुदा, पूरे कनाडा के अंदर ये ग्रुप फैलना शुरू हो यीशु के नाम से है खुदा। और है खुदा तू अपनी बंदी को अपने पाकरू का मसा दे, अपने पाकरू की हजूरी दे, ताकि ये तेरी बंदी खुदा इसी तौर से पाकीज़गी के अंदर बढ़ती चली जाए और इस ग्रुप को लीड करने वाली हो और इस ग्रुप को है खुदा आगे लेकर जाने वाली हो सके। जो खिदमत की डिजायर, जो खिदमत करने की डिजायर उनकी जिंदगी के अंदर है, उनकी है खुदा उनके दिल के अंदर है, वो यीशु के नाम से है खुदा
पूरी हो। और जिस तौर से तेरा कलाम कहता है कि मसीह में की गई तुम्हारी मेहनत जो है वो कभी भी जो है वो रायगा नहीं जाती, कभी भी जाया नहीं जाती। बाजी ये आपके लिए प्रोफेटिक खुदा जो है ये मुझे वर्स दे रहा है कि मसीह में की गई आपकी जो मेहनत है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप कुर्बानी दे रहे हैं, वो कभी भी जो है वो रायगा नहीं जाएगी, वो कभी भी जाया नहीं जाएगी। खुदा जो है वो हमेशा जो है उस चीज को ऑनर करेगा, और खुदा हमेशा आपकी उस एफर्ट को, आपके उस काम को जो है वो ऑनर करेगा जो आप मसीह के लिए कर रहे हैं, और जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर डिजायर है कि मैं खुदा तेरे लिए ये भी करना चाहती हूँ, मैं तेरे लिए वो भी करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, ड्यू टू लिमिटेड जो आपके पास रिसोर्सेज है, उनकी वजह से आप उस तौर से कर नहीं पा रहे, तो खुदा मेरे दिल में डाल रहा है कि आई एम यहोवा जायरा, मैं मुहैया करने वाला खुदा हूँ, मैं तुझे वो तमाम रिसोर्सेज मुहैया करूंगा, मैं तुझे तमाम वो तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, और मैं तुझे अपने नाम के लिए जो है वो कसरत से इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे अपने नाम के लिए कसरत से इस्तेमाल करूंगा, और लोग जानेंगे ओ यू विल बी सॉल्ट एंड लाइट देयर, यू विल बी सॉल्ट एंड लाइट इन द डार्कनेस। ओ यीशु के नाम से बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग जो है वो आपके साथ ऐड होते जा रहे हैं, आपके साथ जो है वो मिलते जा रहे हैं, और आप आने वाले दिनों के अंदर जो है इस चीज को देखेंगे और टेस्टिफाई करेंगे कि किस तौर से खुदा जो है वो आपको इस्तेमाल करने वाला है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे खुदा, ऐसा कर दे खुदा। इसी तौर से खुदा मैं बहन नुसरत के लिए भी बरकत चाहता हूँ, उनकी फैमिली के लिए, उनके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ, यीशु के नाम से उनको भी है खुदा तू संभालना और बरकत देना, उनकी है खुदा फैमिली के अंदर जो भी इशू है खुदा, जो भी इशू है खुदा, वो यीशु के नाम से जाते रहे, यीशु के नाम से जाते रहे। बच्चों के दरमियान जो भी इशू है वो यीशु के नाम जाते रहे, यीशु के नाम से जाते रहे। हालेलुया। मैं बहन नुसरत में आपकी फैमिली के अंदर जो है वो इस तरह मैं डिफरेंट किस्म की जो है वो जैसे धागे बंधे होते हैं उस तौर से जो है वो मैं धागे बंधे देख रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट आर दोस थिंग्स, बट आई कैन सी वेरी क्लियरली, आई कैन सी वेरी क्लियरली कि एक जो डिप्रेशन है, एक कंफ्यूजन जो है वो हमेशा जो है वो किसी तौर से आपकी फैमिली के अंदर जो है वो रहती हैं, और आप भी किसी ना किसी तौर से जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। आई डोंट नो कि खुदा क्यों मुझे ये सारी चीजें दिखा रहा है, बट आई कैन सी वेरी क्लियरली दोस थिंग्स के, और आने वाले दिनों में जो है वो खुदा आपको जो है वो आजाद करेगा। I bind in the name of Jesus every spirit of confusion, every spirit of darkness, every spirit of depression. I bind you in the name of Jesus, and I command you, go right now in the name of Jesus. Leave them in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से leave them in the name of Jesus. Hallelujah. इसी तौर से खुदा मैं बहन सबीना के लिए भी, उनके लिए, भाई इमरान के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। खुदा देख ये तेरे लोग हैं, ये तेरे लिए कुर्बानी करते हैं, ये तेरे लिए खुदा अपना सब कुछ जो है वो लुटा देते हैं। तो आने वाले दिनों में बेशक है खुदा तू इनको इनकी कुर्बानी का जरूर तू सिला देगा, और इनके लिए और बहन आपके लिए भी जो है खुदा मुझे सेम ही कलाम दे रहा है कि मसीह में की गई, अड़े और खड़े रहना है आपने मसीह में की गई आपकी मेहनत जो है, मसीह में की गई आपकी एफर्ट जो है वो खुदा कभी भी रायगा नहीं जाने देगा, खुदा कभी भी जो है वो जाया नहीं होने देगा, खुदा जो है वो उसका सिला आपको जरूर देगा। और मैं यीशु के नाम से बरकत को डिक्लेयर करता हूँ, एवरी स्पिरिट ऑफ डार्कनेस आई बाइंड यू, जो पीछा करती है, जो खानदानी तौर पर पीछा करती है, यीशु के नाम से खानदानी लानते यीशु के नाम से जाती रहे, पीछे हटे यीशु के नाम से। मैं इसी तौर से भाई अख्तर के लिए भी बरकत चाहता हूँ, उनकी फैमिली के लिए मैं बरकत चाहता हूँ, उनके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ, भाई सदीक के लिए बरकत चाहता हूँ, उनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ। मैं इसी तौर से खुदा मैं अपने पापा को और मैं नेहा को तेरे लहू के अंदर छुपा देता हूँ, रोमा को, लकी को, रामिश को तेरे लहू के अंदर छुपाता हूँ यीशु के नाम से। इसी तौर से खुदा मैं आंटी को वहां पर तेरे लहू के अंदर छुपाता हूँ, यहाँ पर मैं अपने आप को, उस्मा को, खुदा बच्चों को तेरे लहू के अंदर छुपाता हूँ, खुदा मैं अनोश को तेरे लहू के अंदर छुपाता हूँ। इसी तौर से खुदा मैं बहन मारिया को और उनके हस्बैंड को तेरे लहू के अंदर छुपाता हूँ यीशु के नाम से। खुदा उनके लिए भी तेरे हुजूर से बरकत चाहता हूँ, और यीशु के नाम से मैं खुदा चाहता हूँ कि तूने वर्शिप के अगले
अगले दर्जे पर, अगले लेवल पर लेकर चल। यीशु के नाम से तेरी हजूरी उनकी जिंदगी के अंदर आए और ऐ खुदा वो जान सके कि ऐ खुदा तू ही खुदा है, और वो आने वाले दिनों के अंदर ऐ खुदा अपनी जिंदगी के अंदर वर्शिप के एक नए लेवल को देखे, वर्शिप के एक नए दर्जे को देखे, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब ऐ खुदा इस मीटिंग के अंदर तू सबको बड़ी बरकत देना, और बाकी आइंदा तमाम वक्त तेरे हाथों के अंदर सौंपते हैं, और ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। अब हम सब अपने अपने माइक ऑन करेंगे और हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे, और इसके बाद भाई सदीक जो है वो कलाम बरकत अदा करेंगे। तो सब अपने अपने माइक ऑन करें और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब शरीक होंगे। तेरा नाम नाम पाक माना जाए, तेरी तेरी बात बात सही है, तेरी मर्जी जैसे तेरी आसमान पर आसमान पूरी पर पूरी होती है, जमीन पर भी। जमीन पर भी हो। हमारी हमारी रोज की रोटी आज रोटियां हमें दे, जो हम अपने जिससे हम अपने कर्जदारों को जितना दे, हमने अपने तू भी कर्जदारों हमारे उन्हें समय माफ कर और हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह चाहे कुदरत सलाह हमेशा हमेशा रहेगा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल जो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है, खुदा बाप की मोहब्बत जिसने बेटा देने से दरेग न किया, फाकरू की शराकत और फाका झुकी जानों के साथ, फेलिसिटी मिनिस्ट्री के साथ, सारी ग्रुप के साथ, मालिक जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ, तेरी कौम बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और बका के साथ, अमेरिका, कनाडा और पूरी दुनिया के साथ, अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक कायम रहे। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।